آرک آف کاوننٹ، آرک آف کاوننٹ جس کی اصل کہانی ہے، ٹھیک ہے، آرک آف کاوننٹ کا ان کو پتہ ہے کہ آرک آف کاوننٹ جو ہے نا یہ دفن نہیں ہوئی، نہ وہ دفن ہونی تھی. ہے کیوں تابوت سکینہ ان کے لیے اتنی خاص؟ بیٹا میں نے ایک عرض کیا تھا کاوننٹ کا، کاوننٹ اٹس اے پیکٹ، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ڈیڈ ہوتی ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کاوننٹ، ڈیڈ یا کانٹریکٹ یہ سارے ایکول لیول کے لوگوں میں جو ہے ہوتے ہیں، یعنی ایک نے پیسے دے دیے، ایک نے زمین دے دی، آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا. اب ایک ہوتی ہے کاوننٹ، یعنی ایک بڑی طاقت ہے جو ساورن طاقت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ بناتی ہے اور اپنی جو محکوم طاقت ہے اس کو وہ دیتی ہے، اور محکوم طاقت کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ تم نے اس کو ماننا یا نہیں ماننا، چینج نہیں ہوگا. ٹھیک، اس نے کووننٹ لکھی بالکل، اور اس نے مخلوق کو بھیج دی کہ یہ تم نے ماننا یا نہیں ماننا. ہاں مان لو گے تو میں عزت بھی دوں گا، تمہیں ملک بھی دوں گا، تمہارا دھیان بھی رکھوں گا، تمہیں دنیا میں جو ہے وہ ساروں سے ممتاز بھی کروں گا، فضل بھی کروں گا. اگر تم نہیں مانو گے تو میں رسوا کر دوں گا. دیٹ از دی کووننٹ. اس کو سمجھیے، یعنی وہ 10 کمانڈمنٹس آف موزز ہوں، وہ صحف ابراہیم، وہ کوئی بھی، مطلب کووننٹ کی آخری نشانی خود قرآن پاک، یعنی اللہ نے ایک دستور حیات اوپر سے بھیج دیا ایسی، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھو گے، اس کے ساتھ رہو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، میں تمہیں دنیا میں انتم العالون والی آیات کہ اگر تم جو ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب آؤ گے. اللہ یہی کہتا ہے نا کہ اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی ہر جنگ میں جیتو گے. لیکن ہم مومن نہیں ہیں بیٹا، کیونکہ مومن کی جو ڈیفینیشن قرآن پاک میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان کو کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. بے شک، جب تک اس کا نور آپ کے دل میں نہیں اترا کون سا ایمان ہے؟ اور جب اس کا نور دل میں آ گیا تو پھر کون سی جو ہے وہ فرقہ باقی رہتا ہے؟ پھر شیعہ سنی رہتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے ایک ہی. اس لیے فرقے جو ہے وہ آپ کے اسلام میں ہے، ایمان میں فرقہ کوئی نہیں ہے. کم ٹو دی پوائنٹ. اب واپس آتے ہیں، اللہ نے ایک کووننٹ لکھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کمانڈمنٹس میں بھی آ گئی، وہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں بھی آ گئی. ٹھیک ہے، میں پہلے کووننٹ کی ڈیفینیشن بیان کر لوں، پھر اس آرک آف کووننٹ کے اوپر آتا ہوں. وہ جو کووننٹ ہے اللہ نے بھیجی جب انہوں نے اس سے اعراض کیا، جب اس کو پشر پش ڈالا، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم مانو گے تو تمہیں عزت دوں گا، نہیں مانتے رسوا کر دوں گا. ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار. اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کے بارے میں خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ان کا جو بنے گا، وہاں پر جو ہے یہ شیطانی طاقتیں، اینٹی کرائسٹ، یہ وہ اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حملہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹی کرائسٹ کو قتل کہاں کرنا ہے؟ اسی جگہ پہ، وہ جو 6 میل دور دمشق کے جو شہر ہے وہاں پہ اس نے قتل ہونا. یہ اس کی ختم ہونے کی جگہ بنے گا. جنگ بہت دنیا میں لڑی جائے گی، بہت سارے علاقوں میں لڑی جائے گی، لیکن اس کی کنکلوژن کہاں ہوگی؟ دماسکس کے قریب. اوکے، دماسکس کے قریب، وہاں پر جو ہے وہ دجال آئے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، وہاں پر یہ اس کی کنکلوژن ہوگی. سو یہ اینڈ ٹائم کی بگننگ شروع ہو چکی ہے، ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکا ہے. آپ اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اللہ خود اپنے فیصلے ڈیلے کرے تو کرے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. اب پھر واپس آتے ہیں، جب اس کووننٹ سے انہوں نے جو ہے انکار کیا تو پھر ان کے اوپر ذلت آ گئی. اب یہ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں اس کووننٹ کو؟ ٹو ریوائیو دیٹ کانٹریکٹ. اب وہ آرک آف کووننٹ تھا کیا؟ اس کے اندر کچھ بھی ہوگا، وہ اسرائیل کے اوپر جو عطا کی گئی تھی اس کی نشانیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا،
لیکن کیا تھا کہ وہ اس یادگار تھی اس کووننٹ کی جو اللہ نے بھیجی تھی. جب تک یہ اس کووننٹ کا جو ہے آنر کرتے تھے اللہ ان کو عزت دیتا تھا. یعنی ان کے علاقے بھی فتح ہو جاتے تھے, بغیر جنگ لڑے بھی جیت جاتے تھے, یہ ساری چیزیں یہ کر لیتے تھے کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. اللہ نے وعدہ کیا, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. لیکن جب یہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے وہ جو یادگار تھی نا آرک آف کووننٹ وہ بھی ان سے چھین لی کہ ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. آرک آف کووننٹ کا ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. یہ جو ہم بیت المقدس کے نیچے کھدائیاں ہو رہی ہیں اور نیچے سے نیچے جا رہے ہیں, یہ اس چیز کو نہیں ڈھونڈ رہے, یہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو یہ نیشنل ٹریجر قرار دیتے ہیں. وہ جو جادو کی ساری چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرٹیل کر لیا تھا نا, دنیا میں سے منگوا لیا تھا, اکٹھا کر لیا ایسے ہی. اب کچھ لوگ اپنی عقل کے مطابق باتیں کرتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھنا بیٹا, اللہ اپنے نبیوں کو جو کہتا ہے نا وہ نبی ایز اٹ از کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں ضائع کیوں نہیں کی, پانی میں کیوں نہیں بہائی, ضائع کیوں نہیں کی, وہ دفن کیوں کرائی. تو پھر اس کا بالکل آسان سا جواب ہے, اللہ نے شیطان کو مارا کیوں نہیں, شیطان کو موقع کیوں دیا. اور اس آخری زمانے میں ہونے والی جنگ میں ان کتابوں نے بطور ہتھیار استعمال ہونا تھا. اللہ کو پتہ ہے, اللہ فرشتوں کو کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ تلف ہونی نہیں تھی. وہ فرشتے جو جادو لے کے آئے تھے وہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر لائے تھے؟ اللہ نے آزمائش لی نا ان کی, وہ بھی وہ فالن اینجلز نیفیلیم وغیرہ جس کے بک آف اینوک میں جس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے, وہ کہانی بھی بڑی شاندار ہے بک آف اینوک کی. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر کریں گے انشاءاللہ, کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے بیٹا. وہ جو نیفلمز تھے, جو جنات تھے, جو بڑے بڑے دیو تھے, وہ آخر وہ فالن اینجلز وہ کرنے کے آئے تھے. اور اگر وہ آئے تھے تو کائنات کا کارساز اللہ ہے جس کی مرضی کے بغیر کو پتہ نہیں ہلتا, وہ اللہ کل شیء قدیر ہے, اس کی مرضی کے بغیر آ گئے تھے. اور اگر اس کی مرضی سے آئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ امتحان لے رہا تھا نا, ان کا بھی اور ان کا بھی. ابلیس کو جب اللہ نے مہلت دیا تو وہ بھی اللہ کی ابلیس اجازت کو سے اللہ نے امتحان کے لیے چھوڑا ہے نا کہ ٹھیک ہے کر کے دیکھ لے. اللہ نے کیا کہا تھا, جو میرے ہوں گے نا وہ نہیں بھٹکتے. سورہ ملک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جان لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے, وہ خالق ہے, وہ کارساز ہے, اس نے آپ کی فطرت لکھی, اس نے آپ کی سرشت لکھی, اس نے آپ کی تقدیر لکھی. اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں, آپ کو دکھانے کے لیے, تاکہ بعد میں آپ یہ باتیں نہ کریں کہ یا اللہ میں موقع ملتا تو ہم یہ نہ کرتے. اللہ پوری فیلڈ دے دیتا ہے کہ جاؤ جا کے کر لو, تم سے بعد میں نپٹوں گا, تم کر لو. اللہ موقع دے دیتا ہے. اور وہ جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے, کہاں کہاں آپ علامہ اقبال کو یاد کریں گے کہ جتنی بھی دوزخ میں آگ ہے انسان یہاں سے کما کے اوپر لے کے جاتا ہے, یہاں اس کے کرتوت, اس کے کام اس کی دوزخ کو بڑھاتے ہیں, اس کی آگ کو بڑھاتے ہیں, وہاں جا کے اس آگ میں بند ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے, لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا, لیکن کیا کمال کا کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھیے. جب تک آپ اس کووننٹ کے پاسدار رہیں گے, صرف یہودی نہیں, ہم ان کی کووننٹ وہ تھی, ہماری کووننٹ قرآن پاک ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ جو پیکٹ ہے, پیکٹ نہیں ہم کر سکتے, ہم اس کے برابر ہیں, وہ مالک ہے, ہم نے تو حکم کی, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ مسجود ہے, ہم ساجد ہیں, کوئی شک نہیں. تو ہم اس کے مقابلے میں ہم اس کے ساتھ برابری پہ تو نہیں کر, ہمارا اس کے ساتھ کووننٹ بنتی ہے کہ اس نے ایک لکھا کوڈ آف لائف نیچے بھیج دیا, مان لو گے تو یہ دے دوں گا, نہیں مانو گے تو یہ کر دوں گا. ہم اگر اس کے ساتھ ہیں تو ہماری بھی کووننٹ ہے نا, ہم نے بھی تو اسی کا جواب دینا جا کے. سو کم ٹو دا پوائنٹ, وہ آرک آف کووننٹ جب ان کے پاس سے چلی گئی پھر ان کے اوپر زوال آ گیا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ 4 بلڈ مونز, یہ بلڈ مونز میری مرضی سے تو نہیں ہوتے, یہ سورج چاند ستارے میری مرضی سے تو نہیں آتے,
یعنی اس وقت کے دور میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چاند کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، جادو ایئر اسفیئر کے باہر نہیں چلتا. اسی لیے ابو جہل نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ صلی قرآن کو اللہ کہا علیہ تھا وآلہ وسلم. چاند توڑ کے دکھائیں. جب چاند پھر ٹوٹا، یقین اندر سے آیا. تو اس کے اندر سے تو آواز آ رہی تھی ہاں. کہ یہ حقیقت ہے، دماغ تو اس کا بھی مانتا تھا، لیکن اس کا ٹیچر اس کو ماننے نہیں دے رہا تھا. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی بیٹا، ریپیٹڈلی وہ بات کر دیتا ہوں، پہلے بھی کہی تھی لیکن آج بھی. جب ہم اپنے عقل، شعور، وزڈم کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تو ہم بھی ابو جہل ہیں. ابو جہل صرف ایک پرسنالٹی نہیں ہے، ابو جہل ایک کردار کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، ایسے اس کے سامنے چاند ٹوٹا، ہوا. اس کے سامنے جو ہے وہ درخت پھل لگے ایک دن کے اندر، اس کے سامنے سورج پلٹا. اس جتنے معجزے ابو جہل نے دیکھے ہیں اتنے تو کسی اور نے دیکھے ہی نہیں تھی. نہیں مانا، صرف اور صرف یہی ایک وجہ کہ اپنے آپ کو اس نے اپنے اسٹیچر سے باہر نہیں جانے دیا. اس کے اندر یہ زوم تھا کہ جتنا مجھے آتا کسی کو نہیں آتا، جتنا اچھا میں بول لیتا ہوں کوئی نہیں بول سکتا، جتنی جو ہے وہ میری عزت ہے پورے مکے اور عرب میں کسی کی نہیں ہے، میں اپنا اسٹیچر نہیں چھوڑوں گا. یاد رکھنا بیٹا، اللہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. جس کو اللہ نے توفیق دینی ہوتی ہے وہ کہیں کرن میں ہے، اس نے کبھی سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم. بادشاہ کنین کا دیدار بھی نہیں کیا. وہ حضرت اویس کرنی، وہ وہاں بیٹھے ان کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. اور رسالت مآب کے دروازے کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ ہے وہ ابو لہب کا، وہ بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے. اور قرآن پاک میں سورہ لہب اس کے لیے آ جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی رشتہ داریوں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جو ہے وہ کلوز ہونے سے، محلے دار ہونے سے، ساتھ دروازہ ہونے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ماننے یا نہ ماننے سے فرق پڑتا ہے. کردار کا نام اسلام ہے، کردار کا نام دین ہے، بالکل دین کر کے دکھانے کا نام ہے بیٹا.